مرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر انسان کی جو کاوش جو کوشش ہوتی ہے وہ اسے ہی کامیاب سمجھتا ہے۔ وہ جو تگ و دو کر کے محنت کر کے مال دولت کما کے اپنے لیے ایک بہترین گھر بنا لے، عام لوگ اسے بڑا کامیاب سمجھتے ہیں۔ اس آدمی کا بڑا خوبصورت مسکن ہے، بڑی زبردست رہائش گاہ ہے، اور انسان رہائش کا اتنا دل دادا ہے۔ ویسے تو دنیا پوری کی پوری عارضی ہے نا، لیکن وہ دوران سفر کسی جگہ محنت و مزدوری کے لیے جائے یا کسی اور کام کی غرض سے جائے، چند دنوں کے لیے رہنا پڑے یا چند گھنٹوں کے لیے ٹھہرنا پڑے، تو اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے رہائش اچھی ہو، رہنے کی جگہ زبردست ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا نا، جنت سے بابا جی آدم علیہ السلام کو نکالا، زمین کے اوپر اتارا، ساری انسانیت کو پھر اس زمین میں پیدا کیا۔ اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ پھر یہاں پر جس نے اچھی رہائش کے لیے محنت کی اسے رہائش اچھی ملے گی، اور جتنی محنت کی اتنی اچھی ملے گی، اور جس نے یہاں پر محنت نہیں کی اسے رہائش اتنی بری ملے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف رہنے کی جگہ بری نہیں ہوگی، اس کے اندر عذاب ہوگا، اس کے اندر تکلیفیں ہوں گی، اس کے اندر بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں ہوں گی، ایک ایک لمحہ اس کے لیے اتنا دشوار گزار ہوگا جس کے تصور سے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو آج کے خطبہ کے اندر اللہ کے فضل اور کرم اور اس کی توفیق سے میں آپ کے سامنے وہ آیات اور احادیث رکھوں گا۔ ویسے تو جسے اللہ جنت دے دے نا تو اس کے لیے جنت کا سب کچھ اس کو مل جاتا ہے، لیکن وہ جن خصوصی اعمال پر، جن خصوصی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کے محل، جنت کی رہائش، جنت کے گھر کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ انہیں جنت کے اندر گھر عطا فرما دے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں وہ عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا ایمان اور عمل عطا فرمائے کہ جنت کے اندر ہمارے لیے بھی محلات تیار ہو جائے۔ تو سورہ کہف کی جو جمعے والے دن سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں نا، تو سورہ کہف کی آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلقاً فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس جو جنت میں بھی اعلیٰ جگہ ہے، اس میں ان کے لیے مہمانی تیار کی ہوئی ہے، وہ مہمان ہوں گے اللہ کی جنت میں، اور ان کا میزبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل ایمان۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اعمال صالحہ کرنے والے۔ تو نیک اعمال جتنے بھی زیادہ کوئی جمع کرے گا، اپنے عمل نامے اور میزان کے لیے جتنی بھی نیکیاں اکٹھی کرے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی خوبصورت محل اس کے لیے جنت میں اللہ تیار فرما دے، اور وہ اللہ کا تکریم والا، عزت والا مہمان بن کے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2837 ہے، صحیح بخاری میں دیگر بھی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤ، کہ بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا۔ کس کے لیے؟ ان للمؤمن، ایمان والے کے لیے۔ ایمان نہیں ہے تو جنت ہی نہیں، جنت کا محل کہاں ملے گا؟ ان للمؤمن، بے شک مومن کے لیے، فی الجنت لخیمۃ، جنت کے اندر ایک خیمہ ہوگا جو 60 میل تک اس کی چوڑائی ہوگی، اس کی لمبائی طول جو ہے وہ 60 میل ہوگا، اور اس کے موتی لؤلؤ کے موتیوں کے ساتھ بنا ہوا وہ خیمہ ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے
اس کے اہل خانہ ہوں گے، وہ اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا لیکن ایک دوسرے کو وہ اہل خانہ دیکھ نہیں پائے گا۔ جنت کے اندر اللہ اس کے لیے جوڑے بھی دے گا اس کو، اور خیمے بھی موتیوں کے، جواہرات کے، اور برتن بھی چاندی کے، برتن بھی سونے کے، گھر بھی سلامتی والا۔ لہم دار السلام عند ربہم، وہ گھر وہی سلامتی والا، نہ موت کا خوف، نہ بیماری کا خوف، نہ عمر کے ڈھلنے کا ڈر، نہ فقر و فاقہ، نہ محتاجگی، نہ بھوک، کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی کسی قسم کی ذرا سی بے سکونی بھی وہاں نہیں ہے۔ ہر طرف سلامتی سلامتی، جو چاہتا ہے ملتا جاتا ہے، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ شراب جو آج دنیا میں انسان کی عقل کو معوف کر دیتا ہے، گندا اور خبیث ہے، وہاں پاکیزہ اور طیب قسم کا شراب ہوگا اور پانی صاف ستھرا ہوگا۔ تو یہ گھر آسائشوں والا، جس کی اینٹیں پتھر سونے کے اور کستوری خوشبودار محلات، وہاں کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، احادیث کے مطابق پوری زمین، دنیا اور دنیا کے اوپر جتنے خزانے ہیں، سب سے بہتر وہاں رہنے والی ایک حور اگر زمین کے اوپر اپنی جھلک دکھا دے، ساری دنیا روشن ہو جائے۔ حدیث کے مطابق اگر اس کا دوپٹہ اور پلو زمین کی طرف آ جائے، ساری زمین معطر ہو جائے۔ اتنی بہترین جنت، اتنا بہترین گھر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 3256 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، بے شک جو جنت والے لوگ ہوں گے نا، اب جنت میں بھی مقام ہے، مراتب ہے، اعمال اور ایمان کے بلبوتے، کسی کو کم درجہ ہے، کسی کو اوپر والا درجہ، کسی کو اس سے اوپر والا درجہ۔ تو جو غرف ہے، غرفۃ کی جمع غرفہ ایک بلند و بالا عمارت کو کہتے ہیں۔ تو جو جنت میں لوگ جائیں گے نا، یہ بھی اپنے اوپر بڑے بڑے بالا خانے دیکھیں گے، بڑے بڑے محلات اپنے اوپر دیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت والے اپنے اوپر بڑے بڑے محلات دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے جیسے ایک ستارہ جو چمکدار ستارہ ہے اور مشرق اور مغرب کے افق پر ہوتا ہے، جو بالکل باقی ستاروں سے نمایاں نظر آتا ہے، ایسے جنت والوں کو اپنے سے اوپر بڑے بڑے محلات والے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، ان کے محلات نظر آئیں گے، ان کے بالا خانے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے اور بالکل نمایاں نظر آئیں گے۔ تو کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے لیے ہی ہوں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انبیاء کے علاوہ بھی ہوں گے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جو آدمی، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، رسولوں کی تصدیق کی، اللہ انہیں وہ بالا خانے عطا فرمائے گا۔ تو ایمان جس کا ہوگا، جنت میں محلات اتنے ہی اونچے ملیں گے۔ جتنا ایمان مضبوط ہے، جتنی تصدیق مضبوط ہے، انبیاء کی، رسل کی، کتابوں کی، صحیفوں کی، اچھی بری تقدیر کی، آخرت کے دن کی، ایمان پختہ، عقیدہ نظریہ مضبوط ہے، اس بندے کو اتنا ہی بڑا، اتنا ہی اونچا، اتنا ہی بلند اللہ ذو الجلال والاکرام جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا۔ ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح نہیں ہوگا، ایمان کمزور ہے۔ عمل ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، عمل نہیں ہوگا، ایمان بھی کمزور ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی اور نقص پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے ایمان کی، بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے۔ امام بخاری نے اس کو پورا ابواب قائم کر کے ذکر کیا، ایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، جامد نہیں رہتا۔ کبھی انسان کا ایمان کس لیول پہ ہوتا ہے، کبھی یہ اعمال کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے۔ تو اب اللہ نے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا، ساتھ میں کس چیز کا تذکرہ کیا؟ اعمال صالحہ۔
اعمال صالحہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو میں نے پہلی آیت پڑھی، ایمان لائے عمل صالح کیے جنت ملے گی. سارے لوگ خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو اعمال صالحہ کرے اس حال میں کہ مؤمن ہو، پاکیزہ زندگی ملے گی جنت والی. تو الغرض جتنی بھی آیات ہیں آپ پڑھ لیں قرآن مجید میں، اللہ نے کئی آیات میں ایمان اور ایمان کے ساتھ کس چیز کا ذکر فرمایا؟ عمل صالح. ایمان ہے، عمل صالح ساتھ ہے تو ایمان مضبوط ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا تو ایمان بھی کمزور ہوگا. اب دوسری چیز جو جنت کے بالا خانوں کے لیے ایمان و تصدیق کے بعد، وہ کیا ہے؟ عمل صالح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا، تمہارے مال، یعنی اگر ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، انسان بہت زیادہ مالدار ہو، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا نہیں کر سکتا. دنیا کے لوگ مثالیں دیتے رہتے ہیں نا، فلاں کو ملنے کے لیے پی اے کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، اس لیے ہستیاں ڈھونڈتے اللہ کے لیے. دنیا کی مثالیں اللہ کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس آپ مال کے ذریعے قرب حاصل کر سکتے، دنیا کے کسی نظام کو آپ خرید سکتے مال اور دولت سے، فیصلے اپنے حق میں لے سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، اپنا اثر و رسوخ دنیا میں جما سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ مال کے بل بوتے نہیں، ایمان اور عمل کے بل بوتے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب نہیں دے سکتی، تم اس کے ذریعے اللہ کا انتہائی قرب حاصل نہیں کر سکتے. اِلَّا من آمن باللہ وعمل صالحا، ہاں اللہ یہ کہ جو ایمان لائے عمل صالح کرے، عمل صالح کرے ایمان لائے، یہ چیزیں اللہ کے قریب کریں گی. اور جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرتے ہیں فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ دگنا ثواب عطا فرمائے. کام تھوڑا کیا، ثواب کتنا ملے گا؟ دگنا. جزا اور بدلہ کتنا ملے گا؟ دگنا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے. غرفات ان کی جمع غرفات، غرفات مطلب جنت کے بڑے بڑے محلات، اور جو بالا خانے ہیں ان کے اندر وہ لوگ رہیں گے. کون؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایمان، عمل صالح اور ساتھ میں تقوی انتہائی ضروری ہے. تقوی ہوگا پرہیزگاری ہوگی. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات، اوامر ان کے اوپر عمل کرنا، منہیات ان سے اجتناب کرنا، اوامر اور نواہی کا خیال رکھتے ہوئے پرہیز کے ساتھ جینا. میری غمی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق ہوگی، میری خوشی، میرا کاروبار، میرا رہن سہن، میرا حلیہ، میرا لباس، میرا کھانا، میرا پینا، ہر چیز میں وہ پرہیز کرتا ہے، کسی ایسی چیز کی آمیزش نہ ہو جائے جو شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے. یہ ہے متقی آدمی، پرہیزگار آدمی. تقوی والوں کے تو بڑے اکرام ہے، بڑی تکریم ہے نا. اللہ نے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے، جو متقی لوگ ہیں، لہم غرف، ان کے لیے غرف، بالا خانے، جنت کے محلات ہیں، من فوقها غرف مبنیہ، ایسے محلات، ایسے بالا خانے، بنے بنائے ہوئے بالا خانے ان کے اوپر اور بھی ہیں. ایسے بالا خانے، ایسے محلات جن کے اوپر پہلے سے بنے بنائے ہوئے محلات ہیں. من فوقها غرف مبنیہ، بنے بنائے ہوئے، اس کے اوپر بھی بالا خانے، صرف ایک نہیں کئی بالا خانے ان کو عطا فرمائے گا. کون؟ جو اللہ سے ڈرتے، تقوی والے لوگ.
لیکن الذین اتقوا ربهم لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے، من فوقها غرف مبنیہ، ان کے اوپر اور بنے بنائے غرف ہیں، بالا خانے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، نیچے سے بھی نہریں بہ رہی ہیں۔ ایسے بالا خانے بلند مقام جن کے اوپر مزید بالا خانے اور جناب نیچے سے نہریں بھی بہ رہی۔ اور پھر ایمان، عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صف میں آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر فرمایا، سورہ صف 28ویں پارے میں، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اور جہاد کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے آپ آبادیوں کے اندر مردوں، عورتوں، بوڑھوں کی تفریق کیے بغیر، مسلم نان مسلم کی تفریق کیے بغیر، مسلمان اسٹیٹس کے اندر، ملکوں کے اندر جو ہے دھماکے کیے جائے، کوئی جہاد نہیں ہے۔ اصل جہاد جو ہے اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جو جہاد ہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے جو جہاد ہے، نفاذ شریعت کے لیے جو جہاد ہے، وہ جہاد ہوتا ہے۔ یعنی بلا تفریق جو آگے آئے مارتے ہیں، کوئی جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ تو فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال بھی تمہارا، جانیں بھی تمہاری، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جہاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، آگے کیا؟ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ آگے کیا؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مسکن عطا فرما دے گا۔ مسکن مطلب رہائش گاہ، گھر، محلات، بالا خانے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، پاکیزہ۔ کہاں پر؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں، دنیا میں نہیں، جنت کے اندر۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح جامع صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 533 ہے، دیگر بھی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ عمل ہے اللہ کا گھر، یعنی مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا، ان کی عظمت کے لیے، رفعت کے لیے۔ تو جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محلات تعمیر فرما دیتے ہیں۔ 533 نمبر حدیث صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنا دیتا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، لیکن مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زمین کے اندر وہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ دنیا میں جو مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 738، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے زمین کے اوپر مسجد بناتا ہے، کتنی؟ کمحفظ قطات، ایک پرندے کے گھونسلے جتنی، کتنی؟ ایک پرندے کے گھونسلے جتنی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیتے۔ مطلب اگر ایک شخص کے پاس اتنی استعداد نہیں کہ وہ پوری مسجد عمارت کھڑی کر سکے، تو وہ کیا جنت میں محل بنوا سکتا ہے کہ نہیں بنوا سکتا؟ بنوا سکتا ہے۔ چڑیا کے گھونسلے جتنی جگہ مسجد میں آپ نے بنا دی، 2 اینٹیں آپ نے لگا دی، کوئی اور چیز آپ نے لگا دی جو چڑیا کے گھونسلے جتنی ہے، کسی پرندے کے گھونسلے جتنی ہے، پھر بھی اللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یعنی جس کا مسجد کی تعمیر میں جتنا حصہ ہے، اتنا عالی شان بنگلہ، محل، بالا خانہ اللہ اسے جنت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح اور تقوی، تقوی کے بعد جہاد، جہاد کے بعد اعمال صالحہ میں سے مسجدیں، مساجد کی تعمیر ایسی ہے کہ جس سے اللہ جنت کے اندر بالا خانے بنا دیتے ہیں، محلات تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور جامع صحیح مسلم کے اندر ایک اور عمل ہے، حدیث نمبر ہے 728،
ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، اور یہ عمل آپ روزانہ کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا، ایک آدمی جو مسلمان ہے اور پڑھتا اللہ کے لیے ہے، وہ نماز پڑھے 12 رکعتیں۔ ما من عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ، مومن بندہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ دن بھر میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعتوں کی تفصیل جامع ترمذی کے اندر آئی ہے۔ آپ نے فرمایا 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4، ورکعتین بعدہا، اور ظہر سے بعد 2، کتنی ہو گئی؟ 6، اور رکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2، کتنی ہو گئی؟ رکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد سنتے جو آپ پڑھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ 2 فجر کے فرضوں سے پہلے، کتنی ہو گئی؟ جو 12 سنتیں پڑھتا ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے یہ 12 سنتیں جو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ عمل آپ روز کرتے ہوں گے، لیکن کرنا اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ بعض لوگ معمولی سمجھ کے نا جلدی جلدی سے فرضوں میں پھر کچھ گزارا کر لیتے ہیں، فرضوں میں پھر کچھ گزارا کر لیتے ہیں، جب سنتوں کی باری آتی ہے بس اوپر نیچے ہی ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی سے 4 کوے کی طرح ٹھونکیں ماری اور نماز فارغ ہو گئے، بس چلے جی چل دیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر پڑھتا ہے نا بندہ، پھر بڑے سکون سے پڑھتا ہے، پھر بڑی خشوع کے ساتھ، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو سنتیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے، فرضوں سے پہلے اور بعد والی سنن راتبہ، اللہ ذو الجلال والاکرام جنت کے اندر اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 3429 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جو شخص قل هو اللہ احد جو صورت ہے سورہ اخلاص، اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، جنت میں اس کے لیے اللہ گھر بنا دیتے۔ بیتن کا لفظ بھی ہے قصرن، قصرن محل کو کہتے ہیں، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ عمل کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا ٹائم لگا؟ 10 مرتبہ یہ الفاظ کہنے، یہ سورت پڑھنی ہے، چھوٹی سی سورت، یہ چھوٹی سی سورت جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام جنت کے اندر اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور یہ معمولی صورت نہیں ہے، پڑھنے میں بڑی آسان ہے، الفاظ میں بڑی کم ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن جتنا ثواب اس کا قرار دیا ہے۔ ثلث قرآن جتنا مطلب 10 پارے، ایک قرآن مجید کے 3 حصے کرنے 10 پارے بنتے ہیں نا، 10 پارے پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، اتنا ثواب اس آدمی کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں جو صرف قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے اس حدیث کو غلط لے لیا۔ حدیث کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ اس کا اجر، اس کی جزا، اس کا ثواب اللہ سورہ اخلاص کے اندر توحید ہے نا، اتنا عطا فرماتے جتنا 10 پاروں کا ہے، ہم نے اسے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا۔ لوگ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، حضرت صاحب میرا والد فوت ہوا ہے، والدہ فوت ہوئی، دادا نانا کوئی فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے نا 5 قرآن ہمیں دے دیں پڑھ کے، 5 قرآن ہمیں دے دیں پڑھ کے، تو آپ کو ہم اس کا ہدیہ شکرانہ دے دیتے ہیں، آپ وہ پڑھے ہوئے قرآن ہماری میت کو بخش دے تاکہ ہماری میت کو ثواب ہو۔ اب مولوی ہلا کرتا ہے 5 قرآن پڑھ تو سکتا نہیں، 5 قرآن کہاں سے پڑھے گا کسی کے لیے؟ وہ کہتا ہے ایک سورت 10 پاروں جتنی میں 3 مرتبہ پڑھوں گا تو قرآن ختم، تو وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، کہتا ہے ایک قرآن ہو گیا، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 2 ہو گئے، 3 4 5 جتنے جس نے مانگے ہوتے ہیں نا، 5 منٹ کے اندر کہتا ہے 50,000 دو، 60 دو، 5 قرآن پڑھے۔ مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ لے کے کدھر جا رہے؟ روزی روٹی کا ذریعہ اس کو بنا لیا۔ حالانکہ مولوی صاحب صبح مصلی پہ بیٹھے اور کوئی وقفہ کیے بغیر
نمازیں ہی صرف پڑھے درمیان میں، کھانا بھی نہ کھائے، 24 گھنٹے پڑھتا رہے نا، آپ کے والدین کے لیے دعا کر سکتا ہے، وہ پڑھے ہوا ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا سسٹم ہی نہیں بنایا۔ اور آپ بیٹھ کے استغفار کریں گے، اللہ ان کا درجہ فوراً بلند فرما دے گا۔ ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ایک آدمی کا اللہ نے درجہ بلند کیا، اس نے کہا اللہ میرا تو عمل ختم، یہ درجہ بلند کیسے ہوا؟ کہا تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اپنی اولاد کچھ کرتی نہیں، اور مولوی صاحب کو کہتے قرآن پڑھ دو، ہمارے والدین کو بخش دو۔ بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ جو پڑھتا ہے جنت کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے لیے معلوم۔ اور جو کسی سے 50 30 40 ہزار روپیہ لے کے نا سارا دن بھی پڑھتا رہے دنیا میں، آخرت میں اسے کوئی ملنا ہے؟ آخرت میں اسے کیا ملنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4800 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصلتوں 3 عادات والوں کو اور 3 عمل کرنے والوں کو جنت کے اندر محلات کی گارنٹی دی ہے، گارنٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حق پر، حق اس کا بنتا ہے، لیکن جھگڑا فساد سے بچنے کے لیے وہ لڑائی چھوڑ دیتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بھی میں جنت میں اس کے محل کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4848۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں وسط میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں، زعیم ذمہ دار ہوں میں، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ کتنا جھوٹ نہیں بولتا، کتنا سچا بن جاتا ہے؟ وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو اتنا سچا ہو کہ جھوٹ نہ بولے، حتیٰ کہ مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولے، ایسے آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں وسط میں بالا خانے کا میں ذمہ دار ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اور جنت کے اعلیٰ حصے میں اس آدمی کے لیے میں زعیم و ذمہ دار ہوں، گارنٹی دیتا ہوں بالا خانے کی، محل کی، جس آدمی نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اخلاق سدھر گیا، سنور گیا، گفتگو اچھی، کردار اچھا، بول چال اچھی، ادب احترام تمیز اچھی، اخلاق اچھا ہے، اس آدمی کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام کے اوپر اللہ کے رسول فرماتے ایک محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، فی اعلی الجنہ، جنت کے اعلیٰ مقام پر، جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا۔ تو یہ 3 آتے، حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے سے بچنا، جھوٹ بالکل نہ بولنا، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں، اور اچھے اخلاق بنا لینا، جنت کی ابتداء میں، وسط میں اور اعلیٰ جنت میں گھر مل جاتا ہے، محل مل جاتا ہے۔ ظاہر اللہ کے رسول جب ذمہ داری اٹھا رہے تو یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے نا، اسی لیے فرما لے انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2527 ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، یہ حدیث اور بھی کئی کتابوں میں مختلف اسانید کے ساتھ بھی آئی ہے۔ تو کہا جنت کے اندر کچھ غرف، بالا خانے ایسے ہیں جن کا ظاہری حصہ ان کے باطن سے نظر آتا ہے، یعنی بیرونی حصہ اندرون سے نظر آتا ہے، اور اندرونی حصہ بیرونی حصے سے نظر آتا ہے، باہر سے اندر والا، اندر والے سے باہر والا، اتنا صاف شفاف محل ہے۔ تو ایک عرابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ غرف، یہ بالا خانے اتنے پاکیزہ ہوں گے کن کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو عمدہ گفتگو کرتا ہے، اچھی خیر والی گفتگو کرتا ہے، ان کے لیے ہوں گے۔ اور ہماری گفتگویں، ہم دوستوں یاروں میں بھی بیٹھے 2-4 گالیاں دے ہی دیتے ہیں، کوئی واقعہ کسی کے بارے میں سنا رہے ہوتے 2-3 اس کو گالیاں دے دیتے، غیبت چغلی زبان پہ رکھی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہمارے تکیہ کلام بن گیا ہے، کوئی لڑائی نہیں کر رہا، جھگڑ نہیں رہا، کسی پہ غصہ نہیں ہو رہا، عام گفتگو کرتے ہوئے 5-10 گالیاں عادتاً، اور تکیہ جو تکیہ کلام ہے اس حساب سے ہی دے دیتا ہے۔ تو یہ پکیزہ کلام تھوڑی ہے، عمدہ گفتگو، خیر والی بات، اچھی بات، لغویات سے پرہیز، گالی گلوچ سے پرہیز،
اچھی اور عمدہ گفتگو اور بات کرنے والے کے لیے جنت کے اندر ایسے صاف شفاف محل ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے جنت کے بالا خانے اس کے لیے۔ اور پھر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، یہ اٹھ کے رب کے سامنے سر سجود ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ جنت کے بالا خانے اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اسی طرح ایک حدیث ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2948، جب کسی کا نابالغ بچہ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جو سب کچھ جاننے کے باوجود، علام الغیوب ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کو، اس کی اولاد کو، اس کا روح قبض کر لیا؟ ہاں جی اللہ کر لیا اس کا روح قبض، مر گیا وہ۔ فرمایا کیا تم نے اس کا پھل جو ہے، اس کے دل کا ثمر، پھل، دل کا ٹکڑا، وہ تم نے اتار لیا، لے لیا اس سے؟ کہا جی اللہ لے لیا۔ کہا میرا بندہ کیا کر رہا تھا جب اس کا بچہ فوت ہوا، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ وہ تو کلمہ استرجاع جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ رہا تھا، اور صبر کر رہا تھا، تیرا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد نام اس گھر کا جس کا نابالغ بچہ یا بچی فوت ہو جائے اور پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، کوئی نوحہ ماتم نہ کرے، صبر سے کام لے اور اللہ کی تعریف کرے، صبر سے کام لے، ایسے آدمی کے لیے اللہ جنت کے اندر محل بنا دیتے ہیں، جس محل کے بعد ٹائٹل بھی لگ جاتا ہے، اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، یہ بیت الحمد ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اور اللہ کا باغی اور نافرمان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ اور اس جیسے اور جو اعمال ہیں جن سے اللہ کے رسول نے یا اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بالا خانے ہیں، جنت کے محلات ہیں، جنت کے گھر ہیں، اللہ ہمیں وہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔